چیز قرآن کی شکل میں نازل ہو رہی ہے اور ایک چیز حدیث کی شکل میں نازل ہو رہی ہے. الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. یہ حدیث بتا رہی کہ نبی کے اوپر دو چیزیں نازل ہوئی ہے, قرآن ایک حدیث, تیسری کوئی چیز نہیں. اور یہی دونوں چیزیں نبی ہمیں دے کر گئے, اس لیے کہ جو چیزیں آپ کو ملی وہی آپ پر دے کر گئے. اگر آپ یہ کہیں کہ نبی کو جو کچھ ملا تھا آپ نے امت کو نہیں دیا, خیانت ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے ہمارے حبیب, اے ہمارے رسول, جو بات آپ کے اوپر اتاری جا رہی ہے یہ پوری کی پوری میرے بندوں تک پہنچا دو, اپنی امت تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے حق رسالت ادا نہیں کیا. گویا اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے نبی کو دی بلا کم و کاسٹ, انڈیمنشڈ, بلا کم و کاسٹ اپنی امت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا, بلا کسی کمی کے, بلا کسی بیشی کے. اللہ نے جو دیا تھا وہ امت تک پہنچا دیا. آپ نے اللہ نے کیا دیا تھا حدیث پاک سے معلوم. حضرت مقدام ابن معدی قریب سے اللہ انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ, مجھے قرآن دیا گیا اور اسی کے مثل ایک چیز دی گئی, یعنی حدیث دی گئی. اور یہی دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے. امت کو دے کر یہی دونوں چیزیں گئے, تیسری کوئی چیز نہیں دی. نہیں, دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم, یہ مستدرک علی الفاظ ہے. حضرت امام حاکم اپنی حدیث کی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر یہ حدیث لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان, اے میری امت, میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں, جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. گویا اللہ کی کتاب کو, قرآن کو, آج یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کا ترجمہ اگر کوئی پڑھ لے تو گمراہ ہو جائے گا. قرآن کو ترجمے سے پڑھنے والا فتین ہے. در حقیقت یہی تو یہودی چاہتا ہے, یہی تو نصرانی چاہتا ہے, یہی تو اللہ کا دشمن شیطان چاہتا ہے, انسانوں کا دشمن شیطان چاہتا ہے. اس لیے کہ شیطان کے سارے حربے قرآن میں بیان کر دیے گئے. اب ظاہر ہے شیطان کی کوشش یہ ہوگی کہ قرآن کوئی نہ پڑھے, اس لیے کہ اس کتاب کے اندر میری ساری چالیں بیان کر دی گئی ہیں. اگر پڑھنے والا میری چالیں جان جائے گا تو پھر میرے دامے فریم میں نہیں آئے گا. لہذا لوگوں کے درمیان یہ باتیں ڈالتے رہو, لوگوں کے ذہنوں میں خیالات ڈالتے رہو کہ قرآن سے لوگ دور رہیں, اس لیے کہ جتنا قرآن سے دور کر دوں گا اتنا ہی لوگ میرے جال میں آتے جائیں گے, اس لیے کہ میری چالیں نہیں سمجھیں گے. آج امت مسلمہ ایک اخبار سمجھ کر پڑھتی ہے, مگر کتاب اللہ کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہے کہ اخبار سمجھ کر پڑھتی ہے یہ امت, مگر قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنے کا اس کے پاس یارہ نہیں. ارے نہیں سمجھ پا رہے ہو, پڑھنا نہیں آتا ہے تو اردو میں پڑھ لو, اردو بھی سمجھ نہیں آتی ہے, بیٹا بیٹی سے بول دو اللہ نے کیا کہا ہے. بیٹا باہر ہے, خط بھیج رہا ہے, آپ کو پڑھنا نہیں آتا, بیٹے نے انگریزی میں خط لکھا ہے, آپ کو انگریزی نہیں آتی, اب کیا کرتے ہیں آپ؟ انگریزی خط کو ایسے رکھ دیتے ہیں نا. آپ جب تک یہ نہ پڑھ لیں کہ میرے بیٹے نے باہر سے کیا خط بھیجا ہے, تب تک آپ کا دل بے قرار رہے گا. جس کو انگریزی آتی ہوگی اس کے پاس جائے گا, دیکھو بھائی مجھے انگریزی نہیں آتی, ذرا پڑھ لو نا, اس میں میرے بچے نے کیا لکھا ہے. میرا دل بے قرار ہے, جب تک میں سمجھ لوں اس خط میں کیا لکھا ہے تب تک میرا جی ڈولتا رہے گا. ذرا پڑھ کر کے بتاؤ مجھے انگریزی نہیں آتی. تو آپ کو انگریزی نہیں آتی, آپ در در بھٹک رہے ہیں اور اس خط کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن حکیم میں سورہ ابراہیم کے آخر میں فرمایا گیا ھذا بلاغ للناس, اللہ فرماتا ہے یہ میرا خط ہے میرے بندوں کے لیے. اور بندہ ہے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا, کہتا ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ اکبر, یہ ایمان ہے, تمہارا ایمان ہے, یہ نظرثانی کرو اپنے ایمان کے اوپر. ھذا بلاغ للناس, اللہ فرما رہا ہے یہ میرا خط ہے قرآن میرے بندوں کے لیے. اب خط ہے اور بندے ایسے ہیں بیچارے, کہتے ہیں ہم کو عربی نہیں آتی. ارے عربی نہیں آتی تو جیسے انگریزی نہیں آتی تھی دوسرے سے پڑھوا کر سمجھ رہے ہو. بیٹے کا خط سمجھ کر پڑھو گے, اللہ کا خط سمجھ کر پڑھنے کی تمہیں توفیق نہیں ہے. بتائیے, اور اس پر تر رہی ہے کہ میدان محشر میں ہم فلاں کا دامن پکڑ کر کے کامیاب ہو جائیں گے. فلاں دامن پکڑنے دے گا تب نا. اس لیے کہ جو چیزیں نبی کو دی گئی, نبی نے کہہ دیا ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہنا, جب تک پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. چھوڑ دیا آپ نے, گمراہ ہو کر کے وہاں گئے, وہاں تو کوئی صورت نہیں ہے کہ نبی اپنا دامن دے پکڑنے کے لیے. جی نبی دیں گے اپنا دامن پکڑنے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ اکبر, یہ معاملہ ہے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہودیوں کے طریق کے اوپر یہ امت چلنے لگے گی. دوسروں کا جنم دن مناتے مناتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن مناتے, دوسروں کی برسی مناتے مناتے دوسروں کی برسی منانے لگے. صحابہ کرام نے منایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں جانے والے فرقے کی پہچان یہ ہے جس پر صحابہ ہوں جس پر میں ہوں. صحابہ کرام نے ایسا کیا, کر لیا جائے تو کیا حرج ہے. میں کہتا ہوں 4 رکعت کی نماز 5 رکعت پڑھ لی جائے, حرج کیا ہے. جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا,
ظہر کی 4 رکعت کو 5 پڑھ لیتے، کیا حرج ہے؟ حرج ہے؟ نماز 4 بھی نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہو جائے گا نا. 5 پڑھ لو اور زیادہ ثواب ہے، 6 پڑھ لو اور زیادہ ثواب ہے. چلے گا؟ آپ یہ کہیں گے کہ نبی نے 4 ہی بتایا، 5 نہیں پڑھ سکتے، تو 4 بھی نہیں ہوگی اور اس میں کہتے سب چل جائے گا. کیسے چلے گا یہ؟ کیسے چلے گا یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا یہ خلف جو آئیں گے ناخلف کپوت لوگ، یہ ایسی چیزیں کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جائے گا. بتائیے ان سے پوچھا جائے حکم کہاں ہے؟ حکم دو ہی، اللہ کا رسول حکم دے، اللہ حکم دے، یہی تو حکم مانے جائیں گے. یہ پوچھا جائے یہ حکم کہاں سے ہے جو تم یہ کر رہے ہو؟ ہاں دیکھیں کتنی عجیب و غریب حدیث ہے، حرز جہاں بنا لو. بہت عجیب و غریب حدیث دے رہا ہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ لے کر کے یہاں سے جاؤ. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، ایسا کام کریں گے، ایسے اعمال کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جائے گا. نہ اللہ حکم دے گا نہ اس کا رسول حکم دے گا، یہ ایسے ہی بناوٹی کام کرتے رہیں گے. یہ دین بڑا سادہ ہے، بڑا سیدھا سادہ دین ہے. ہم نے اسے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج حیرت ہوتی ہے کہ کیا یہ وہی دین ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے. اور قرآن نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے ہمارے حبیب، تمہارے اوپر دین مکمل ہو گیا. مکمل کس کو بولتے ہیں میں سمجھاتا ہوں. یہ پورے گلاس کو یہ پانی سے بھر دیجئے. اب تو اس میں بھرے گا نہیں، ابھی میں ایسے سمجھا رہا ہوں. تو یہ پورا گلاس پانی سے بھر دیا گیا ہے. کہیں گے کہ پانی گلاس میں کمال درجے کا ہے. کمال کب مانا جائے گا؟ جب ایک بوند ڈالو بوند باہر چلی جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گلاس پورا بھرا ہوا ہے، پانی کمال کے درجے تک اس وقت ہوگا جب ایک بوند ڈالی جائے، ایک بوند بھی وہاں نہ ٹکے گلاس میں، گلاس سے باہر ہو جائے. اس کو کہتے کمال. اور اگر ایک بوند ڈال دیا جائے اور وہ رک جائے، اس کا مطلب کمی تھی ایک بوند کی. جی وہ بھی کمال کے منافی، کمال نہیں ہوا. اس کا مطلب نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ بیشی کی جا سکتی ہے. اگر کم کر دیا جائے تو بھی کمال کے منافی، زیادہ کر دیا جائے تب بھی کمال کے منافی. الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے ہمارے حبیب تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. مکمل کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک بوند زیادہ نہیں، ایک بوند کم نہیں. اگر ایک بوند ڈالو گے بھرے گلاس میں، اگر گلاس کا پانی کمال کے درجے تک ہے، ایک بوند باہر چلی جائے گی اور ایک بوند رک جائے، اس کا مطلب ایک بوند کی کمی تھی. تو دین مکمل ہے، ایک بوند کی کمی نہیں، ایک بوند کی زیادتی نہیں. کون ہوتا ہے مولوی اور کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے کوئی آدمی، کوئی شخصیت کہ دین کے اندر کمی کرے یا دین کے اندر کوئی زیادتی کرے؟ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی بات آ جائے، حدیث کی بات آ جائے، شریعت کے نام پر کوئی بات آئے تو دلیل کے طور پر قرآن کی دلیل لاؤ. قرآن میں کہاں ہے؟ حدیث میں کس جگہ ہے؟ اور حدیث بھی کیسی؟ صحیح حدیث. اس لیے کہ ابھی حدیث پڑھی گئی کہ ما افسد الناس من بعدی من سنتی، میری سنتوں کے اندر لوگوں نے گڑبڑیاں کر دی ہیں، تو اصلاح کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے پاس جاؤ. اصلاح. اللہ اکبر. تو گویا کہ خلاصہ یہ نکلا پوری تقریر کا کہ اتباع یہ ضروری ہے کامیابی کے لیے، اور جنت میں جانے والا وہی فرقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور صحابہ کرام کے راستے پر چلے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم صحابہ کرام کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں اور فرقہ ناجیہ میں ہمارا حشر ہو اور جنتی لوگوں میں ہمارا حشر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.